المكين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مصباح المقربين. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی دا لا تعداد احسان ہے جدی توفیق نال اج اسی ایک دفعہ پھر ہفتہ وار محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت علیہم السلام اور ذکر اولیاء اعظام دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. او دا بڑا شکر ہے جنہیں سانو پھر ایک باری اپنے ذکر راستے چن لیا. آبادی تے زیادہ ہے نا ارد گرد، لیکن اسی بیٹھے تھوڑے ہیں. تسی کی سمجھ دے ہو اسی اپنی مرضی نال ذکر کرنے؟ فقیر کہنے نے انسان مرضی نال تے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ہاں او دی توفیق ہوتی ہے تے پڑھ لیں، تے ذکر بھی او دی توفیق نال ہی کیتا جاتا ہے. اللہ نے تمام محبین نو اکٹھا کیتا ہے. اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے تے جنہیں تشریف لے آئے ہو سارے دا اجر جس ہستی نو ملنا ہے. اینے معجور کی نے معجور کی معجور انہوں کہندے نے جنہوں اجر دیتا جائے کی. تے فقیران دے بارے اللہ نے پتہ کی فرمایا سورہ التین ہے لہم اجر غیر ممنون. فرمایا نہ خود ختم ہوندے نے نہ انہاں دا اجر ختم ہوتا. اے معجور نے جنہ دی وجہ تو اسی جتے اکٹھے تے انہاں نو بہانا لے وہ بھی بیچھا. میری مراد حضور شیخ العالم آفتاب علم و حکمت پروردہ آغوش ولایت ولی ابن ولی آفتاب طریقت و حکمت حضرت شیخ العالم حضرت علامہ حضور
پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العزیز، اللہ پاک انہاں دے درجات تے بڑے بلند نے، اللہ پاک انہاں دا صدقہ ساڑی بھی بخشش فرما اور انہاں دے سیرے تشریف فرمانے پیر طریقت راہبر شریعت، یقین جانو یہ بڑی گل ہوتی ہے۔ آج دے دور چ کسے کل کسے آستے وقت نہیں ہے تے اتنے مجمع عام دا اس طرح دے علاقے چ پھیلنا اور ودنا اس گل دی علامت ہے کہ کسے زندہ قسم دے نال گیا نہیں۔ ہاں یہ سائیں تے پنجابی زبان چ قسم کہندے ہیں، طریقت دی ایک زبان چ پیر نو قسم بھی کہندے، اے ساڈے اکاڑے سائیڈ دی بولی جڑی ادھر قسم کہندے ہیں۔ تے زندہ فقیر اور درویش اور ولی کامل نہ، بلکہ فقیران دی زبان ٹر جاؤ وہ کہندے نے جڑا کسے درویش دا نرا روپ ہی بنا کے بیٹھا ہے نا او دی بھی عزت کرو۔ کسے پوچھیا حضور دے چ کی حکمت ہے، فرمایا او کامل نہ ہویا ہو سکتا ہے دا مرشد کامل ہوئے تے او دا مرشد بھی کامل نہ ہویا ہو سکتا ہے او دا مرشد کامل ہوئے تے جے درمیان چ کامل کوئی بھی نہیں تے مہار تے مولا علی کھڑی ہوئی۔ بلکہ اس طرح طریقت نو سمجھنا آستے او مثال دے دے نے او سنگل دی جڑی گائیں یا بھینس دے گلے چندہ ہے، کہندے نے پٹا مرید دے گلے چندہ ہے تو دی پہلی سنگلی دا مرشد ہوتا ہے، اتلی سنگلی دا مرشد، اس ساریاں سنگلیاں مل کے جڑی مہار ہے نا او حضور خود آتے پڑی ہوئی۔ یہ طریقت دی زبان دے لفظ اس واسطے یہ سبجیکٹ جڑا فقیران ہے نا یہ بڑا خاص، یہ وہ راز دیاں گلاں نے جڑیاں فقیران نہیں دسیاں، بلکہ میں ایسے مشائخ بھی پڑھے جنہ اللہ دی طرفوں حکم ہویا کہ لکھو تے کہندے نے جدو لکھ لیا نا اسی کلام تے سانو اہل بندہ ہی نہیں لبیا جنہوں نے پڑھ سکے، حتیٰ کہ سانو سارا کلام پانی چ ڈبونا پیا تے فرشتے انہوں چک کے لے گئے کہ یہ ساڑی سمجھے چلا جائے۔ اس طرح دے مشاہد اس واسطے میں سمجھنا کہ جا فقیر تو انہوں بلا کے گلنا سنائے تسی مقدرہ آلے نہیں ہوتے کی اس پر فتن دور چ حاضر ہونا وہ بھی ذکر اللہ چ جدو بیوی جڑے وقت جزی ویکھنے بیوی بچیاں واسطے بھی باپ کو ٹائم کہ اولاد واسطے وقت اس پر فتن دور چ اللہ واسطے ٹائم کڑنا ذکر واسطے وقت کڑنا تے فقیرہ دے سنگ بے جانا تے اللہ دا فرمانا کی فرمائے ایک بندہ محفل ہو رہی اس تے ایک بندہ ننگ دا پیازی بازار سودا لینا ہستے نیت نہیں سی محفل جان دی انہیں آواز سنی ذکر دی تے اللہ نے فرمایا وہ جا کے انہاں دے نال نیرا بہ گیا، نیت نہیں سی جان اپنے کام رہا سی، نیت نہیں سی محفل لیکن آواز سنی تے محفل جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتے جدو واپس مڑ گئے اللہ نے فرمایا کی ویکھ کے آئے ہو؟ یا اللہ ذکر دی محفل، فرمایا اسا سارے ہی بخش چھڑے۔
فرشتے کہندے نے یا اللہ اودے وچ او وی سن جڑے نیت کر کے نہیں آئے، بغیر نیت والے بھی سن۔ لا یشقا بہم جلیس، اللہ نے فرمایا جڑا نیک بختہ نال بہ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ جی میں دکان اتارا سودا پویں لئے لے آن ہزاراں، اس واسطے یہ میں تمہید تو انہوں خاص گلنا سنا دینا تاکہ یہ نسبت ساڑی مضبوط رہے۔ میرے دل تے بڑا کردہ ہے یہی گلنا اسی ذکر دیاں جاری رکھی، کہ نسبت بڑی اے دنیا چ نہیں، اے دنیا چ بھی کم آندی تے آخرت چ تے ڈاڈی، بلکہ انہاں فرمائے یوم دفاع ہے 6 ستمبر، تے میرے ذہن کی پتہ کی جملہ حدیث پاک میرے ذہن چاہ گئی، میں کہہ اے تے او دفاع ہے جڑا زندگی چ ایک وری انہاں کیتا سی فوجیاں نے، تے ولی ہر روز دفاع کر دے پہ۔ اور تُسی کہو کہ شاہ صاحب ولی دفاع کی میں کر دینے، میں کیا پڑھو حدیث پاک، حضور نے فرمایا تو آڈے تے عذاب آ جانا سی، عذاب آ جانا، یا اللہ ہویا کی؟ فرمایا اللہ نے نظر جدو ماری نا دونوں اپنے ولی نظر آئے، جڑے گناہگاراں دا دفاع کر دے پئے سن، گناہگاراں دے نگہبان سن، اللہ نے فرمایا ہون سانو حیات دیئے کہ میرا ولی ویچوئے تے عذاب دے گا؟ فرمایا نہیں، اساں اونا دی وجہ تو آڑے عذاب نو دور فرما چھڑے، مدد کیتی جاندی، حضور نے بارش برسائی جاندی، اولاد دیتی جائے، 4 حدیث پاک دے جملے، مدد کیتی جاندی اونا دی وجہ تو، بارش برسائی جاندی، عذاب دور کیتا جاندہ ہے، تے اولاد دیتی جاندی ہے، وہ میرے خاص بندیاں دی وجہ تو ہر روز ہی دفاع ہو رہے ہیں۔ یہ چھوٹا دفاع ہے کہ گناہگار قیامت چ پیش ہونے اپنے ولی کول، اپنے مرشد کول، تو انہیں اے نہیں ویکھنا کہ گناہگار ہے، فرمایا نہیں ساڑی سنگت آلہ ہے یا اللہ انہوں چھیتی بھیج، اوتھے دفاع ہو۔ اس واسطے انہاں کو لایا کرو، جایا کرو، ذکر کیتا کرو، یہ محفلہ جایا کرو، یقیناً اندر دی ہر شے بدلے، یقیناً بدلے۔ میں اختصار دے نال میں نے حکم ہویا سی حضور دی ختم نبوت دے والے نال، اے تے پچھلے 3 4 5 سالاں تو اے مضمون اتنا عروج پھڑ گیا ہے کہ اتنا عروج پھڑ گیا ہے کہ پورا ایک نعرہ تاجدار ختم نبوت دے والے نال وجدا ہے، اتنا بڑا، یعنی چونکہ فتنیاں دا دور، حضور نے فرمایا فتنے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور تک اور بعد قیامت تک رہنے نے، تے اے پر فتن دور چ لوگ اٹھ دے رہنے نے، حضور نے فرمایا 30 کذاب قیامت تک آن گے جڑے دعویٰ کرن گے نعوذ باللہ سی اللہ دے نبی، اے دعوے حضور نے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام جوان بالغ مرداں دے کی، جوان بالغ مرداں دے باپ نہیں نے، کی باپ والد نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن انہاں دا تعارف ہے کہ وہ اللہ دے رسول ہیں۔
کہ تم میں ایک جملہ اگر ایڈ کردا، ساری رات اب بعض ساڑھے لوگ پریشان ہو جاندے ہیں، دوسرے خاص طور تے اہل حدیث فرقے دے ساڑھے کچھ بھائی پریشان ہو جاندے ہیں کہ بھی سنی ساری رات حضور دا ذکری کردے رہندے ہیں۔ میں انہاں درویشاں آستے جملہ کہن لگا کہ سمجھو، ساری رات صرف اللہ کرو، اللہ اللہ، ذکر ادھورا ہے کی ساری رات نرا ذکر اللہ کرو، ذکر ادھورا ہے تے ساری رات حضور دا ذکر کرو، ذکر پورا ہے۔ گل نہیں سمجھو، ساری رات ذکر اللہ خالی کرو، ذکر ادھورا ہے تے ساری رات صرف حضور دا ذکر کرو تے ذکر پورا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دا ذکر کیتا تے حضور دا نہ کیتا، ذکر ادھورا ہے۔ لیکن حضور دا ذکر خالی کیتا تے وچ اللہ دا بھی ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول رسول اللہ ہے۔ تعارف کیے وَلَٰكِن رسول اللہ۔ تے پاکستان دے وچ امریکہ دا ایمبیسیڈر ہوئے تے حکومت کی کہہ دیئے، ایمبیسیڈر کوئی بھی خطاب یا جملہ ادا کرے تے سنن والے کہندے نے اے نہیں بولدا پیا، ادھے پیچھے امریکہ بولدا پیا۔ تے حضور پاک دا فرمانا کہ میں تواڈے ال نبی بن کے آیا، اے حضور خود نہیں بول دے، پیچھے اللہ بولدا پیا۔ کیونکہ رسول رسول اللہ نے تے جڑا ساری رات حضور دا ذکر کرے، ذکر پورا ہے۔ کیونکہ دوواں دا ذکر وچ آ گیا، کیونکہ رسول بھی اللہ دے تے ذکر وچ ہی آ گیا۔ اس واسطے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ دے رسول نے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تے اونا دی ذات دی وجہ تو اللہ نے نبوت نو ختم فرما چھڑے۔ اونا دے ذریعے نال، خاتم چونکہ مفعول ہے، اس واسطے اونا دے ذریعے نال اللہ نے نبوت نو ختم فرما چھڑے۔ یعنی آپ تو بعد نبی نہیں آ سکتا، اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر چھڑا۔ قرآن مجید جویں اللہ نے حضور واسطے والد ہون دی نفی کی دی کہ تواڈے چو کسے دے باپ نہیں نے، ایویں اللہ نے اپنے والد دی بھی نفی کی، اپنے باپ ہون دی نفی کی تھی۔ جویں حضور والد نہیں نے کسے جوان مرد دے، ایویں رب نے اپنے آستے بھی نفی کی دیئے کہ میں باپ نہیں ہوں اور نہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ والد ہے نہ کوئی ادا بیٹا ہے۔ جویں انہیں حضور واسطے ابوت دی نفی، باپ ہون دی نفی کی دیئے، ایویں انہیں خود بھی ابوت دی نفی کی دیئے، کہ کسے دا والد نہیں۔ بلکہ اتھو تک فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کوئی اودا بیٹا ہوندا، رب دا بیٹا ہوندا تے پھلیو میں او دی سب تو پہلے عبادت کردا، تے جدو میں او دی عبادت نہیں کی تھی تو او دا بیٹا کتھوں ہویا؟ اسی طرح جویں اللہ نے اپنے باپ خود باپ ہون دی اپنی نفی فرمائی ہے، ایویں حضور دے باپ ہون دی نفی فرمائی کہ حضور کسے جوان مرد دے باپ نہیں، بیٹیاں دے باپ ہیں نے، بچیاں دے باپ نے،
قاسم حضور دے بیٹے نے، لیکن جوان دے باپ ہونے دی نفی فرمائی ہے، کیونکہ بیٹے تے بچپن چ فوت ہو گئے سر، لیکن جوان کوئی نہ ہویا، پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اچھا کمال ہے وے کہ جوان کیوں نہ ہوئے؟ جوان کیوں نہ ہوئے؟ جے جوان ہوندے تے ایک جزوی فضیلت نبیاں دی حضور تے ود جانی سی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت زکریا نے دعا کی تھی، یارثنی و یارث من آل یعقوب، یا اللہ میری اولاد نو میرا وارث بنا۔ وارث تو مراد کی ہے جویں مینوں نبی بنایا ہے نا، یا اللہ میرے پتر نو ہی نبی بنا۔ تے ایتھے محدثین نے فرمایا، انہاں فرمایا جویں حضرت زکریا نے اپنے بیٹے دی نبوت دی دعا کی سی، جو ہوئے تے نبی بھی ہوئے، تے حضور دا بیٹا ہوندا تے نبی نہ ہوندا تے باقی نبیاں دی تے فضیلت ود جانی سی، تے جو ہوندا تے زندہ رہندا تے حضور خاتم النبیین نہیں رہنے سن۔ فرمایا اسی بیٹا دے کے لے لواں گے تاکہ کوئی نبوت وچ مصطفیٰ ورگا نہ ہوئے، کیونکہ پتر جڑا بیٹا ہوندا ہے نا، وہ تین چیزاں دے وچ پائیاں جاندیاں، جزئیت، شراکت اور وراثت۔ جزئیت، بیٹا دی کوئی ادا باپ دے ہوتے ہوئے گی، انہوں کہتے ہیں جزئیت، یا دا چہرہ باپ ورگا ہوئے گا، یا دا کوئی اخلاق باپ ورگا ہوئے گا، یا کوئی وہ دی عادت باپ ورگی ہوئے گی۔ پھر شراکت، دوسری چیزوں نے شراکت پائی جاتی ہے کہ باپ ویکھدا ہے جدوں بیٹا جوان ہو گیا نا تو انہوں اپنے کاروبار چ نال شریک بنا لینا۔ تیسرا عہدے چ وراثت پائی جاتی ہے کہ جدوں باپ دا وصال ہوندا ہے وراثت اگے اولاد چ تقسیم ہوتی ہے۔ فرمایا جزئیت، حضور دے بیٹے ہوئے اور انہاں دے نقش حضور تے سن، لیکن شراکت دی نوبت نہیں آن دیتی۔ وڈے ہوندے تے حضور بھی نبی تے کو پتر نبی نہ بندا تے باقیاں دے نبیاں دے پتر نبی بنے تو تے فضیلت ود جاندی۔ تے حضور دا بیٹا وڈا ہویا لیکن نبوت چ شریک نہ بنیا۔ کی نبوت چ شریک نہ بنیا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نو حضور ورگا گوارا ہی نہیں، فوت ہو گئے، اور زندہ رہندا تے حضور دی ختم نبوت نہ رہندی۔ اللہ نے دونوں چیزاں ختم کی تھی۔ اسی طرح اپنی ابوت دی نفی کی تھی، اور اس طرح نفی فرمائی کہ فرمایا اگر رب دا بیٹا ہوندا تے حضور نے فرمایا میں وہ دی سب تو پہلے عبادت کردا۔ تے جویں رب نے اپنے واسطے ابوت دی نفی کیتی ہے، ایویں حضور واسطے ابوت دی نفی فرمائی۔ اسی طرح فرمایا وہ اللہ دے رسول نے تواڈے چو کسے جوان دے باپ نہیں نے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ دے رسول نے۔ جڑا رسول ہوندا ہے نا وہ بھی امت دا روحانی باپ ہوندا ہے۔ پیچھے کیا کہ تواڈے جواناں چو کسے دے باپ ظاہری باپ نہیں نے، لیکن اللہ دے رسول ہے نے رسول، تے رسول بھی روحانی باپ ہوندا ہے۔ کیویں؟ فرمایا جتھے دنیا دے باپ دی شفقت دی انتہا ہوندی ہے نا، اتھوں حضور دی شفقت دی ابتدا ہوتی ہے۔ تو انہوں اگر پریشانی ہوئے تو پڑھو سورہ توبہ دی آخری آیتہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ فرمایا کسی نے کوٹھی دی لالچ ہے،
کسے نو گڈی دی لالچ ہے، کسے نو کاروبار دے اتے جان دی لالچ ہے، کسے نو اولاد دی لالچ ہے، تے تانوں پتہ ہے میرے نبی نو کی لالچ ہے؟ باری تعالیٰ کی فرمایا انہوں آنی اپنی امت دی بڑی لالچ ہے کی کہ یا اللہ میری امت دا خاتمہ چنگا کرنا۔ فرمایا حریص نے اور جتھے شفقتاں باپ دیاں ختم ہوندیاں نے، یار ایویں تے نہیں تسی ویکھیا نہیں، حضور دی شفقت تھوڑی ہے کہ جڑا قرضہ حضور نے نہیں لیا حضور وہ بھی ادا کر دے۔ صحابہ کرام کہندے نے حضور اپنے قرضے تے لاندے سن، جڑا حضور کو لا جاندا آ کے کہندا حضور میرے تے قرضہ ہے، حضور کہندے ویکھ دے بھئی کوئی ہے میرے کول شے، ویکھ دے کر کچھ نہ ہوندا تے حضرت ابو بکر نو اشارہ کر دے، ابو بکر میری طرفوں تسی ادا فرماؤ۔ او سکا پیو بھی اج دے دور اولاد دے قرضے نہیں لاندا، میرا نبی منن آلیاں تے منکرہ ساریاں دے قرضے اتار دے۔ وخاتم النبیین، اور اونا دے نبوت دا دروازہ ختم ہو گیا، حضور تو بعد دروازہ نبوت ختم ہو گیا، اور حضور تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ نبوت دا دروازہ اللہ نے ختم فرما چھڑے۔ حضرت جبیر بن مطعم کہنے رضی اللہ تعالیٰ حضور دے 5 نام ذکر کیتے، فرمایا حضور دے 5 نام نے، قال انا محمد، حضور نے فرمایا میرا نام محمد ہے، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کنو کہنے نے؟ ہائے ہائے، ادھے 2 مطلب نے جدی بار بار تعریف کی، سبحان اللہ، جدی کثرت نال تعریف کی، سبحان، اور حضور دا واحد ذات ہے جدی رب تو بھی زیادہ تعریف ہو رہی، یہ پریشان نہ ہو، میری گل توجہ نہ سمجھو، حضور دی ذات ہوئے جدی رب تو بھی گھبراندے کیوں؟ میں دسنا اللہ دی تعریف کون کر رہے؟ مخلوق، تے حضور دی مخلوق بھی تے رب بھی، رب دا حمد کرنا وڈا ہے کہ ساڈا؟ اس واسطے فرمایا حضور دی بار بار تعریف ہوئی، دنیا تے آئے تعریف ہو رہی ہے، دنیا تے آن تو پہلے حضرت آدم تعریف کر رہے ہیں، وسیلے پیش کر رہے ہیں، انبیاء وسیلے پیش کر رہے ہیں، حضرت شیس وسیلے پیش کر رہے ہیں، حضرت نوح وسیلے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پلیو کشتی پتہ ہے کیوں پار لگی؟ پوچھا گیا جی کیوں؟ فرمایا کیونکہ میری صلب، میری کمر ہے حضور دا نور موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابھی قربان کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا کیویں ہوندا؟ میری صلب ہے حضور دا نور موجود ہے۔ یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا پہلے بھی تعریف، تشریف لے آئے پھر تعریف، ہون بھی ہو رہی ہے تعریف کر رہے ہیں نا، تے قیامت بھی تعریف، اور فرمایا ادو تعریف چوکھی ہو جائے گی جدو حضور پھڑ پھڑ کے لوگوں کو جنت چ داخل، ہر جگہ تے تعریف۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد محشر کا، کی فقط اتنا سبب ہے انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور پلیو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے
قیامت میں اگر مان گیا اور بھلیا رب نو تے چنگا ہی ہو لگتا ہے جڑا عہدے تے بھی بن ویکھے ایمان لے آئے تے جڑا مصطفیٰ تے بھی بن ویکھے ایمان لے آئے. وَأَنَا احمد، میرا دوسرا نام احمد ہے. پہلا نام زمین تے مشہور، دوسرا احمد نام آسمانہ تے. حضرت عیسیٰ کی کیا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. کیوں احمد کیا؟ کیونکہ آسمان تو آئے سن نا حضرت عیسیٰ تے واپس بھی ہوتے ہی ٹور گئے، اس واسطے فرمایا احمد آن آلے نے. کیوں؟ فرمایا جی میں زمین تے محمد مشہور ہے نا ایویں مصطفیٰ دا آسمان تے احمد نام ہے. احمد کون ہوندا ہے؟ جڑا انی تعریف رب دی کرے. بلکہ پڑھو، نماز پڑھ دو کی کہندے ہو؟ اللہ اکبر. کی کہندے ہو؟ میں بار بار مثال دیتی تاکہ تانوں سمجھ آئے گا. اکبر، اللہ اکبر دا کی مطلب ہے؟ اللہ، ترجمہ آ گیا تو انہوں، اللہ آئے آئے سب سے بڑا. ان احمد دا کی ترجمہ آئے گا کہ حضور سب تو ود کے تعریف کرنا لینے کی، سب تو ود کے تے جدو اکبر کیا اللہ وڈا ہے تے دو نفیاں کر چھڑیاں کہ نہ اللہ تو کوئی وڈا ہے نہ اللہ دے کوئی برابر ہے. جدو احمد کیا تے مطلب ہویا کہ حضور رب دی انی تعریف کر چھڑیے کہ تعریف چ نہ کوئی ودے ہے تے نہ کوئی برابری تے آیا ہے. او پلیو 960 سال حضرت نور رہے تے حضور 63 سال رہے. 950 سال حضرت نوح رب دی تعریف کی تھی. فرمایا نوح بھی حضور تک نہیں پہنچے تے حضور 63 سال چڈا کی کمال کر چھڑیا. 63 سال اتنی تعریف کی تھی کہ فرمایا کہ حضور دی برابری دی کوئی تعریف بھی او پلیا تو ذات نو دوجی ذات نال ملانا ہے. حضور دی تے گل بھی کسے دوسرے دی گل ورگی نہیں. حضور دا تے کلام بھی کسے دوسرے دے کلام ورگا نہیں. فرمایا اتنی تعریف کی تھی کہ کوئی حضور دے برابر نہیں پہنچیا. اللہ نے پھر پتہ کی فرمایا؟ فرمایا مصطفیٰ ہن تو ویکھیں گا کہ کائنات تیری سب تو زیادہ ہوئی. پھر اتنی ہوئی اللہ 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 کہ حضور تو بعد کہ پھر تعریف کسے دی نہیں ہے کہ فرمایا حضور دی تعریف بندے بھی کر دے پہنے تے حضور دا مولا بھی حضور دی تعریف کر دے. وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يُمْحَا بِيَ الْكُفْرِ. حضور نے فرمایا میرا تیسرا نام ماحی ہے. اور ماحی انہوں کہندے نے جدی وجہ تو رب کفر دا خاتمہ کر چکا. حضرت عبد المطلب حضور دے دادا فرماندے نے کہ جدو میں حضور دی ولادت ہوئی تے میں کعبے دا چکر کڑدا پیا تے میں آواز سنی کہ ہونوں تشریف لے آئے نے کہ کائنات دے سارے بت بھی انہاں دے حضور سجدہ ریز ہو جان. بلکہ ایک واقعہ بھی ہویا کہ ابو جہل تے حضور کٹھے کعبے جو داخل ہوئے. غالباً مولانا روم نے لکھا ہے ان ابو جہل نے جا کے سجدہ کیتا بت نو. جدو سجدہ کر کے سر چکے آنا تے حضور بھی برابر تے کھڑے دے. کی ویکھدا ہے؟ بت تو حضور ال سجدہ کردا. او حضرت عبد المطلب جڑا فرمایا کہ بت بھی جنہاں نو سجدہ کرن گے او تشریف لے آنا لے. حضور نے فرمایا میری آمد ہوئی
کہ اللہ نے میری آمد نال کفر دا خاتمہ فرما چھڑے، بت گر گئے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، حضور فرمایا میں حاشرہ، یعنی میں حشر کرن آلا ہوں، تو اڈا حشر نشر کرن آلا، کیویں کہ فرمایا قیامت جدو حشر دا معاملہ ہوئے گا نا، سب تو پہلے میں کھڑا ہوں، بلکہ مینوں حدیث پاک یاد آ گئی، ایویں مسجد نبوی چ حضور داخل ہو رہے سے، سجی ماں حضرت ابو بکر دی پھڑی ہوئی، سجے ہاتھ نال حضرت ابو بکر نو پھڑیا ہویا، کھبے ہاتھ نال حضرت عمر فاروق نو، حضور اینج پھڑ کے داخل ہوئے، آ کے تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام ویکھ رہے سن، حضور نے فرمایا ویکھیا جے مینوں آندیا، منظر ویکھیا جے، عرض کی تو حضور ویکھ لیا، فرمایا کی؟ فرمایا سجے پاسے ابو بکر دی باں، کھبے پاسے عمر فاروق دی پھڑی، فرمایا یاد رکھ لو قیامت میں اٹھا گا، سجی بان ابو بکر نو پھڑیا آئے گا، کھبی بان عمر فاروق نو پھڑیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر فرمایا پھر ساری کائنات دے لوگ میرے پیچھے اکٹھے ہون گے، میں لیڈ کراں گا قافلے، پنجواں نام وَأَنَا الْعَاقِبُ، رکھ دیو نا عاقب نہ رکھ دیو، عاقب نہ رکھ دے نلو، حضور فرمایا میں عاقب ہاں، حضور دا نام ہے، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، حضور نے فرمایا میرا نام عاقب بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے بعد اللہ نے نبوت دے دروازے نو بند کر چھڑیا ہے، کہندے نہیں نے میرے عقب وچ، لوگ کہندے نے میرے عقب وچ ہے، عقب تو مراد پیچھے، یعنی پچھلی سائے، تو عاقب کہندے نے سب تو اینڈ چاہن والا، آخر چاہن، حضور نے فرمایا میں اینڈ چاہیا ہاں تے میرے تے اللہ نے نبوت دا خاتمہ فرما چھڑے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماندے نازل آدم بالہند، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے جدو جنت چ فرمایا کہ بھائی درخت دے قریب نہ جایا جے، لیکن حضرت آدم نے وہ ادا اپنائی، زمین تے تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا جدو زمین تے اترے تے انہاں نو ہندوستان چ اتاریا گیا، کی نازل آدم بالہند، کہندے نے ہندوستان دا پورا رقبہ سی جدے سری لنکا بھی آندا سی، کی سری لنکا، نیپال، پاکستان، اے پورا ہندوستان دا رقبہ، سری لنکا دے شہر سر اندیب او دے حضرت آدم نو اتاریا گیا، وَاسْتَوْحَشَا، جدو اتاریا گیا تے جنت دے ماحول چو اترے سن، اے سی چو نان اے سی چاہے سن، اے سی چو نان اے سی سسٹم میں چاہے سن، تے وحشت محسوس ہوئی، تھوڑے جے پریشان ہوئے، نواں ماحول سے، تو جو پریشان ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل زمین تے اترو تے آدم دا دل لاؤ، آدم علیہ السلام دا دل لاؤ تاکہ خوف ختم ہو جائے، فنزل جبریل فنادى بالآذان، حضرت جبریل اترے تو نہ آ کے اذان پڑھی، اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا مرتین، دو باری پڑھیا جویں تسی پڑھ دے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ مرتین، دو باری پڑھیا جویں مؤذن پڑھ دے، قال آدم، جدو حضور دا نا آیا نا، قال آدم من محمد، یا اللہ جبریل محمد کون ہے؟ اللہ دا نا تے پتہ ہے لیکن اے نا کڑی ہستی دا ہے، قال آخر ولدک من الانبیاء، فرمایا حضرت جبریل نے فرمایا تو اڈی اولاد چون گے تھے آخری نبی ہوں گے، کہندے حضرت آدم دے دل نو پھر قرار آیا، خوف ختم ہو،
حضور دا نام سن کے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی اور خوف ختم ہو گئے۔ تیسری حدیث حضور نے فرمایا، حضرت ارباز بن ساریہ نے فرمایا، قال انی عبد اللہ، حضور نے فرمایا میں اللہ دا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، اور اللہ نے میرے تے نبوت نو ختم فرما چھڑیا۔ ساڑھے ہاں عبداللہ نام حضور نو بڑا پسند، حضور نے خواہش دا اظہار کیتا ہے کہ اپنے بچیاں دا نام عبداللہ رکھیا کرو۔ جتنی چاشنی اور الفت حضور نے لفظ عبد چو پائی ہے نا، انی کسے چو نہیں۔ حتیٰ کہ معراج دی رات بھی اللہ نے فرمایا محبوب تشریف لے آئے ہو، توڑا نا کی لئیے، توڑا نا کی رکھیے، یا اللہ میں تے تیرا بندہ بننا ہے۔ بعبدی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسے نان یاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا اور جتنا بڑا سٹیٹس ہوئے، جتنا بڑا سٹیٹس ہوئے اتنی عاجزی۔ اللہ اتھے ہلکا جا سٹیٹس مل جائے تو انسان عوامہ چھوڑ دے۔ بلکہ فرمایا صحابہ کرام نے فرمایا ایک دن حضرت ابراہیم دا ذکر ہو گیا حضور دے سامنے، تو حضور نے اظہار تذلل، تواضع، عاجزی جو فرمایا وہ تے میرے بھائی سن، حالانکہ حضور انہاں دے امام نے، انہاں دے امام نے، لیکن فرمایا حضور دا جتنا بڑا سٹیٹس سی عاجزی رب نے انہی زیادہ حضور چ پیدا فرمایا۔ حضور نے کدی فرمایا، حضرت عمر نے حضور دے وصال تے فرمایا او میرے مصطفیٰ دی عاجزی کی پوچھ دے ہو، حضور تے گدے تے بھی سوار ہو جاندے سن۔ حضور دی ذات مبارکہ موجود سی، صحابہ کرام جنازے دا انتظار کر رہے تھے، ایک ایک زیارت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر تشریف لے آئے، فرمایا لوکو میرے محبوب دی عاجزی دا کی کہنا کہ حضور گدے تے بھی سوار ہو جاندے، جدے تے کوئی سوار نہیں ہوتا سی، حتیٰ کہ خود نہیں اپنے غلام بھی نال پیچھے بازے تھے۔ کہندے حضور نے کدی انج نہیں کیتا کہ غلام مہار پھڑی ہوئے تھے حضور بیٹھے ہوئے، بلکہ غزوہ تبوک کے سواریاں کٹ گئیاں، تھوڑیاں سن، لشکر 2000 دے قریب سے، تو حضور نے فرمایا باری باری نال سوار ہو، سارے صحابہ کرام چار چار کر کے باریاں لا دیتیاں۔ جدو حضور دی آئی نا تے صحابہ کرام پیچھے ہون، کہن بھی حضور ہی سوار رہن، حضور نو کسے نہیں لانا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں اللہ دی رحمت دا حقدار نہیں۔ مسجد قباء دی تعمیر حضور خود پتھر چکیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور میں نو پھڑا دو تسی، فرمایا میں اللہ دی طرفوں انعام اور رحمت دا حقدار نہیں ہے۔ اتنی عاجزی، اتنا بڑا سٹیٹس اور عاجزی حضور دی کمال۔ فرمایا حضور نے فرمایا کہ جدو حضرت آدم علیہ السلام کو لو او ادا سرزد ہوئی، تے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان دی طرف، عرش دی طرف سر چکیا، اسألک بحق محمد الا غفرت لی، یا اللہ تینوں عرش تے لکھے نا دا واسطہ ہی میرے گناہ، میری غلطی نو معافی عطا فرما۔ وہ غلطی بھی نہیں سو تے ادا سی۔ فقیر کہندے نے جی آدم نے دانا کھایا نہ ہوندا تے اسی حضور نو پایا نہ ہوندا۔ فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ، آدم وہی کی تھی حضرت آدم علیہ السلام، میرے محبوب نو تو کیویں جاننا ہے، کیویں جاننا ہے، جنہ دا واسطہ پیش کیتا ہی، یا اللہ لما خلقتنی، یا اللہ تو جدو میں نو پیدا کیتا سی میں تیرے عرش ال سر چکیا سی تے تیرے نا دے نال انہاں دا نا لکھیا ہویا سی، تے میں سوچیا کہ کڈا وڈا نا ہے جن نا نو تو اپنے نا نال ملا لیا ہے، یا اللہ او دا واسطہ ہی درگزر فرما۔ اللہ نے فرمایا درگزر کیتا
حضرت آدم نے پوچھا کون ہون گے؟ فرمایا تواڈی اولاد چو آخری اللہ دے نبی ہون گے۔ بلکہ حضرت اسماعیل، میں ختم کر رہا، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتھوں تک فرمایا، انہوں نے فرمایا اگرچہ خلیفہ اول حضرت آدم نے اللہ دے، خلیفہ اول حضرت آدم نے، لیکن حقیقتاً روحانی طور تے خلیفہ اول مصطفیٰ دی ذات، کیونکہ جدو کچھ بھی نہیں سے حضور دا نور موجود سے، اور حضور دے نور تو پھر کائنات، ساری کائنات نو حضور دے نور تو پیدا فرمایا کون ہو؟ فرمایا تواڈی اولاد چون گے تے اللہ دے آخری نبی ہون گے۔ فرمایا انہاں دی امت تواڈی امتاں جو آخری امت ہوئے گی، اور نال ہی حضور نے فرمایا اللہ پاک اونی دیر تک دوسریاں امتاں نو داخل نہیں فرمائے گا جنت سے جنی دیر تک پہلے میری امت نو داخل نہ فرمائے۔ پھر حضور نے فرمایا 30 کذاب ہون گے، 30 جڑے دعویٰ کرن گے اسی نبی ہیں، اور اتنا عروج پکڑیا، بلکہ گو حضور دے کولو جا رہی سی کہ اتو ایک عرابی آ گیا، انہیں آ کے کیا حضور بن معجزہ بخاؤ میں پھر ایمان لے آواں۔ حضور نے فرمایا اچھا، ایک گو جا رہی سی بڑی تیزی نال، حضور نے فرمایا اگر ایک گو گواہی دے دے تو ایمان لے آئیں گے؟ کہندے جی میں ایمان لے آئیں گا۔ حضور نے فرمایا گو دس میں کون ہے؟ گو بول کے کہہ دی تسی اللہ دے نبی ہو تے آخری نبی ہو، اللہ دے نبی ہو تے آخری نبی او گدھا، جڑی میں ایک دو دفعہ تو انہوں سنایا کہ حضور دے سامنے غزوہ خیبر 7 ہجری چ ہویا، حضور دے سامنے پیش ہویا، حضور نے فرمایا مسمک؟ قال ابو الحارث۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہندا میرا نام ابو الحارث ہے، ابو الحارث۔ حضور نے فرمایا مزید اپنا تعارف فرما، وہ کہندے اخرج اللہ تعالی من جدی 60 حمارا، کہندے جی میرا تعارف ہے وے کہ اللہ نے میرے دادے پڑدادے جڑا وڈا سی نا او دی نسل اچھو 60 گدے پیدا کیتے، کنے؟ تے 60 چو 59 فوت ہو گئے، اور 59 دے ہوتے صرف نبیاں ہی سواری کی تھی کی، تے ہن میں 60واں آخری، کیوں؟ کیونکہ تسی آخری نبی ہو۔ بلکہ حدیث پاک دا لفظ امام ابن کثیر نے لکھیا، فرمایا او نال ہی کہنے لگا حضور میں آخری ہاں تے مینوں یقین ہے تسی میرے تے بہو گے۔ حضور نے فرمایا تینوں کیویں یقین ہے میں تیرے تے بواں گا؟ انہاں کہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو، تے 59 گدیاں تے نبی بہندے رہے، میں 60واں تے آخری، تے اللہ نے مینوں بڑھایا ہی تواڈے واسطے تے تسی میرے تے سواری کرو گے۔ حضور نے فرمایا تیرا نام نہ بدل دیے، تیرا نام چینج کر دیے؟ انہیں کہا لبیک یا رسول اللہ، حدیث دا لفظ جڑے نعرے مار دے لبیک یا رسول، اے اس نعرے دی اصل ہے اے حدیث پاک۔ حضور نے میں یا یعفور، پتہ کی کہندے لبیک یا رسول اللہ، حدیث پاک یا یعفور، نہ بدلیا نا، تے حضور نے نہ بدل کے لیا یا یعفور، وہ کہتے لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا آج تو بعد تو ساڑی ڈیوٹی چ رہیں گا، ڈیوٹی آستے رکھ لیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے کسی صحابی نال کام ہوندا تو اس گدے نو دے گھر بھیج دیتے، انہوں گدہ جا کے پتہ کی کردا، اس صحابی رسول دے دروازے تے سر رکھ دیتا۔ روایت ہے یا تو سر لاندہ رہندا کہ دستک ہو جائے، یا سر ماردا تے دروازہ کھل جاتا ہے، تے صحابی رسول باہر آندے سمجھ جاندے کہ حضور دی بارگاہ چو بلاوا ہے۔
ہائے وہ گدھا ہو کے کڈا سیاڑا سی تے اسی انسان ہو کے گدھے بنے پے. ایک گل یاد رکھو ایویں نہیں کہندے جڑا دیوانہ ہوندا ہے نا عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں دیوانے ہمیشہ بازی لے جاندے ہیں جنہاں نو ساڑی زبان چ گدھے کہندے ہیں وہ بازی لے جاندے ہیں کیونکہ گدھیاں دا بازی لینا حضور دے دور تو ہے. دیوانے بازی لے جاندے تے عقل مند پیچھے رہ کے ویکھدے ہی رہ اے پتہ نہیں کیویں ہویا اے پتہ نہیں ہونا سی بھی کہ نہیں ہونا سی. عقل مند سوچتے رہندے لیکن فرمایا وہ یافور نو اتنی محبت ہو گئی حضور نال حتیٰ کہ حضور دی خدمت 7 ہجری تے 11 ہجری چ حضور دا وصال 4 سال حضور دی خدمت چ رہا. 11 ہجری جدو حضور دا وصال ہویا کہندے نے وہ گدھے نے دوڑ لگائی اور جا کے کنویں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کر دیا. انہیں کیا میں نے حضور تو بعد کسے نو سوار کرنا پسند نہیں. ہاں حضور دی محبت دا تقاضا ہے وے کہ حضور دی محبت انسان جان دے. وہ گدھے نے جاندیاں جاندہ سبق دے دیتا وہ پلیو زندگی ہوئی ہے جڑی حضور دے محبت چ جی جائے تے موت بھی ہوئے جڑی حضور دے نام تے دیتی جائے اور وہ زندگی بن جاتی ہے جنت بن جاتی ہے جڑی حضور دی محبت چ فنا کر دیتی جائے. اور وہ موت گدھے تو بھی بدتر ہو جاتی ہے جڑی حضور دے نال غداری چدا کی جائے. اس واسطے حضور دے وفادار بنو حضور نال محبت کرو اور محبت دا اسی بڑا حضور دا ذکر کرنے ہیں اہل بیت دا کرنے ہیں صحابہ کرام دا کرنے ہیں. اس ذکر کرن دا مقصد ہے کہ بھی ہے کہ نعرے دے نال نال اونا دیاں اداواں نو بھی اپنایا جائے. اسی سنی عمل اچ بڑے کمزور ہاں بڑے سست اسی کہنے جی ویکھ لانگے ہو جائے گا پڑھی جائے گی نماز نہیں پلے ہو. عمل اچ درست ہو جاؤ فقیران دے سنگ بہندے ہو تے تسی انہاں دے اشتہار ہو. میں کہنا ہونا مرید پیر دا اشتہار ہوندا ہے اور انہوں ویکھ کے اگلا بندہ سبق لیندا ہے. پیر دا پتہ لیندا ہے انہوں پتہ چلتا ہے کہ فلاں پیر اے تاج سر تے رکھے نا یہ مطلب کی ہے کہ بھی فلاں دا منن والا یہ ساڈا اشتہار ہے. تے اگر اشتہار رکھ کے اسی مرشد دے کہن تے نہ چلے ہیں انہاں دیاں گلاں نو بھی مننا ہے انہاں دے سبق نو بھی مننا ہے بلکہ ویکھیا کرو میرا مرشد کردہ کی ہے. مرشد نو ویکھیا کرو وہ سر تے کی پاندے نے انہاں منہ تے داڑھی مبارک رکھی ہے انہاں دے لباس کے ہو جائے انہاں دی چال کے ہو جائے. گل سمجھے ہو اے چیزاں ویکھتے رہے تے تانوں پان دا بھی ٹنگ آ جائے گا داڑھی رکھن دا بھی ٹنگ آ جائے گا او بول دے کہ میں بولن دا بھی ٹنگ آ جائے گا او چل دے کہ نے چلن دا بھی ٹنگ آ جائے گا. جدو سارے آ گئے تے سمجھو تسی حضور دے طریقے نو پا لیا. اس واسطے عملی حوالے نال بھی حضور دے محب بنو حضور دا ذکر بھی کرو نعرے بھی لاؤ تے حضور دے اعمال دے مطابق اپنی زندگیاں بھی سوارو تاکہ اللہ پاک قیامت والے دن اے کہے کہ میرے محبوب دے سچے عاشق تے اے لوگ. اس واسطے اللہ پاک سانو حضور دا پکا سچا عاشق بنائے تے حضور دی ذات نال پکی سچی محبت عطا فرمائے تے اولیاء نال مردے دم تک انہاں دے آستانے تے حاضری اور محبت قائم رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے.